اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہیومن ریسورس مینجمنٹ لیکچر سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں حاضر، آپ کا ٹیچر رانا آصف شہزاد علی. آج کے جو ہمارے ایشوز ہوں گے، چونکہ آج ہمارا ویک نمبر 12 ہے اور اسی مناسبت سے ہمارا لیکچر نمبر بھی 12 ہے. ہمارا جو آج کا ایشو ہے، ویری امپورٹنٹ ایشو، ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم. یعنی جس طرح انڈسٹری لائن کے یا بزنس لائن کے کسی بھی اور لائن آف انڈسٹری نے اپنے آپ کو جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہے اس کے مطابق اپڈیٹ کیا ہے، اس طرح سے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، چاہے وہ سروس بیسڈ آرگنائزیشن کا ہو، چاہے وہ مینوفیکچرنگ بیسڈ آرگنائزیشن کا ہو، چاہے وہ ٹریڈنگ بیسڈ آرگنائزیشن کا ہو، اس نے بھی اپنے آپ کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز کمپیوٹرائزڈ ہو رہی ہے، انفارمیشن سسٹم نے، یہ اطلاعاتی سائنس نے سائنس کی دنیا میں یا بزنس کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا ہے، تو کیوں نہ پھر ایچ آر سسٹم کو بھی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ کیا جائے اور اسے جو اطلاعاتی سائنس ہے اس کے سانچے میں ڈھال دیا جائے. تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا ان تمام ایشوز کو کور کرے گا. آج کے جو ایشوز ہم ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم میں کور کریں گے یا اسے دیکھیں گے، اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو ٹاپک ہے، ہم اس ٹاپک کی انٹرو لیں گے کہ ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے مینٹین کیا جاتا ہے. چاہے ایک ایگزسٹنگ کمپنی ہو، چاہے نیو کمپنی جو اپنا بزنس سٹارٹ کر رہی ہو، یا ایڈوانسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے تو اس سے کس نظر سے دیکھتے ہیں، ایچ آر آئی ایس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں، یا انڈسٹریز کو، بزنسز کو اس کے فوائد کیا مل سکتے ہیں. اسی طرح پھر دیکھیں گے ایچ آر انفارمیشن سسٹم کو جب ڈیولپ کیا جاتا ہے، ظاہری سی بات ہے کہ جو پہلے سے امپلیمنٹڈ سسٹم ہو، تو جیسے جیسے سائنس کی ترقی کے باعث انفارمیشن سائنس ترقی کر رہی ہے، ویسے ویسے نئے پروسیجرز انوینٹ ہو رہے ہیں، نئے نئے ٹولز بن رہے ہیں، نئے سافٹ ویئر وجود میں آ رہے ہیں. تو بالکل اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ انفارمیشن سسٹم کی جو ڈیولپمنٹ ہے، جو کہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر، تو اس کو ڈیولپ کیسے کرتے ہیں، اپنے اسٹاف کو، ان کی اسکل کو کیسے ڈیولپ کیا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں اس میں دیکھی جائیں گی. پھر ورکنگ ماڈل دیکھا جائے گا کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کا ورکنگ ماڈل کیا ہوتا ہے، اس میں کیا کیا آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں اور اس کا ورک فلو کیسے ہوتا ہے. پھر اگر ہم اگر مینول سسٹم کے تحت ہیومن ریسورسز پریکٹسز جو تھی وہ کر رہے تھے، اگر ہم ایچ آر آئی ایس یعنی ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کو لاگو کرتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. تو امپلیمنٹیشن کی 3 سٹیجز ہوتی ہیں یا 3 مختلف پورٹلز ہوتے ہیں. اس کو ہم اس کے ریلیونٹ ٹاپک میں ان ڈیٹیل دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس جو ٹاپک ہوگا، 2 لاسٹ والے ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم پرفارمنس مینجمنٹ، یعنی اس نظام کا اثر آپ کے سٹاف کی پرفارمنس، ان کی اسکل ڈیولپمنٹ، ان کو آن بورڈ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے، اور جو انڈسٹری ہے یا ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ ہے وہ اپنے مقاصد کی تکمیل اس کی مدد سے کیسے کر سکتا ہے. اور لاسٹ ٹاپک ہمارا ہوگا ویری امپورٹنٹ اینڈ کروشل ٹاپک، ٹیلنٹ مینجمنٹ پروسیس، کہ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ جو ٹیلنٹ ہوگا، جو اسٹریٹجک نوعیت کے ان کے امپلائیز ہوتے ہیں یا ان کی ٹیم ہوتی ہے یا جو اس کے ٹاسک ہوتے ہیں، اس کو مینیج کیسے کرتا ہے، اور ادارے کی پراسپیرٹی کے لیے اس کا رول کیا ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم اس کی بیسک انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کیا ہے، اس کے دائرہ کار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، اور مینجمنٹ سائنس میں اس کو کس نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم which is also known as a human resource information system or
ہیومن ریسورس مینجمنٹ سسٹم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو دو ناموں سے ہم جان سکتے ہیں، دو ناموں سے پکارتے ہیں، یا تو HRIS کہتے ہیں یا HRMS کا نام دیا جاتا ہے اسے. از بیسیکلی این انٹرسیکشن آف ہیومن ریسورسز. بیسیکلی یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے، دو چیزوں کا ملاپ ہے. این انٹرسیکشن آف ہیومن ریسورسز اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی، یعنی جدید دور کی جو اطلاعاتی سائنس ہے، اطلاعاتی ٹیکنالوجی ہے، جس کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اس کو اپنی انڈسٹری میں امپلیمنٹ کرنا اور تھرو اے کسٹمائزڈ سافٹ ویئر کی صورت میں ایک جنکشن پر فراہم کرنا، اس کو ہم HR سافٹ ویئر کا نام دیتے ہیں. دس الاؤز HR ایکٹیویٹیز، اس کی مدد سے جو ہیومن ریسورسز کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور جو اس کے پروسیجر یا ورکنگ پروسیجرز ہوتے ہیں، ان کو الیکٹرانکلی ہم سر انجام دے سکتے ہیں. یعنی IT کی مدد سے جو نظام آلریڈی ہم مینول وے سے پرفارم کرتے تھے، جو ایکٹیویٹیز یا جو ٹاسک HR ڈپارٹمنٹ نے کرنے ہوتے تھے، اس کو ایک سافٹ ویئر کی مدد سے آٹومیٹڈ سسٹم کے تحت جوڑ دیا جاتا ہے تاکہ چیزوں کا جو اکمپلشمنٹ ہے ایفیشینٹلی اور افیکٹولی ہو سکے. دا ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم از اے سافٹ ویئر. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے اور آن لائن سلیوشن ہے فار دا ڈیٹا انٹری، جس میں جتنے بھی آپ کے اسٹاف سے ریلیونٹ انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو آپ نے اپنے سسٹم میں انٹر کرنا ہوتا ہے. ڈیٹا ٹریکنگ، یعنی اگر آپ مینولی یا آپ الیکٹرانکلی کسی رینڈم ڈیٹا تک ایکسیس چاہتے ہیں تو اس کو ٹریک کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا انفارمیشن نیڈز، اور اگر آپ کو کچھ اور معلومات درکار ہوتی ہیں جو کہ آپ ہیومن ریسورسز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر سیو ہوتی ہیں، اس کو ریٹریو کیا جا سکتا ہے جیسے ہی ادارے کو ضرورت ہوتی ہے. اور یہ انفارمیشن جو ہے عمومی طور پہ آپ کے اسٹاف سے ریلیونٹ، آپ کے لیبر سے ریلیونٹ، یا آپ کا جو مینجمنٹ ٹیم ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ ہو سکتا ہے. یعنی آپ ان کی جو سیلریز کا سسٹم ہے اس کو اوور ویو کر سکتے ہیں، ان کے ورکنگ آورز کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اسٹینڈرڈ ورکنگ آور جو ہیں وہ فکس کیے جا سکتے ہیں، ان کی پرفارمنس کو میئر کیا جا سکتا ہے، اینڈ سو آن. آف دا ہیومن ریسورسز پے رول مینجمنٹ، یعنی ان کے سسٹم جو ہے، ان کے جو تنخواہوں کا نظام ہے، ان کی جو کرنٹلی پے کی جانے والی تنخواہیں ہیں، ان کا جو اینول انکریمنٹ ہوتا ہے، ان کی جو سیلری کا سٹرکچر ہوتا ہے، پے سٹرکچر ہوتا ہے، اور اکاؤنٹنگ فنکشن ود ان اے بزنس. یعنی اس کی مدد سے جو آپ جتنا بھی ریکارڈنگ پروسیجر ہوتا ہے ایک سسٹم میں، لیبر کی تنخواہوں سے ریلیونٹ، ان کے پریولیجز سے ریلیونٹ، ان کو جو فیسلٹیز دی جا رہی ہیں، سٹینڈرڈ کیا ہیں یا اس وقت دی کیا جا رہی ہیں، اور گورنمنٹ ریگولیشنز کے مطابق ان کے اندر کیا امپرومنٹ ہونی چاہیے، یا ادارے کو کن قوانین کو کمپلائنس کے پروسیجر سے فالو کرنا چاہیے، تمام چیزوں کا ڈیٹا اس کے اندر سیو ہوتا ہے، اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ایک طائرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ آپ کو کتنے معنوں میں فوائد دیتا ہے یا آپ اس سے کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں، تو سب سے پہلے تو اس کا پرفارمنس ایویلیویشن کے اندر رول ہوتا ہے. چونکہ یہ ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے تو تمام ریکارڈ ہونے کی وجہ سے آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم سے تمام جو درکار معلومات ہوتی ہیں وہ اویلیبل ہو جاتی ہیں. ریکروٹمنٹ کے لیے آپ کی مدد کرتا ہے کہ یعنی اگر آپ نے کوئی اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اسپیسیفک اسکل کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں تو آپ ان کو اس کی مدد سے جو ہے ہائر کر سکتے ہیں. پرسنل سیلف سروس یہ اپنے خود کار نظام کے تحت بھی کام کرتا ہے. اگر ہم اس کو کچھ اسپیسیفک پروٹوکولز دے دیتے ہیں یا اسپیسیفک انسٹرکشنز دے دیتے ہیں اور ٹائم لاگ کی بنیاد پہ، تو جب وہ ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہمیں اس کے متعلق وہ معلومات فراہم کرتا ہے. لیو اینڈ ایبسنس کا ریکارڈ سارا اس کے اندر ہوتا ہے. یعنی آپ کا سٹاف جو آپ کی لیبر ٹیم ہوتی ہے یا آپ کے پرسونلز ہوتے ہیں اس کا سارا نظام اس میں سیو ہوتا ہے کہ انہوں نے کیسے لیو لینی ہے، لیو لینے کا پروسیس کیا ہوگا، کتنے دن کی اسٹینڈرڈ لیو دی جا سکتی ہے، اور اسی طرح جو ان کا اپلائی کرنے کا پروسیجر ہوگا وہ سارا اس کے اندر موجود ہوتا ہے. پے رول سسٹم ہوگا کہ لیبر کی گریڈ وائز تنخواہیں کیسے دی جاتی ہیں، ان کا پیمنٹ سسٹم کیا ہوگا، ان کی اینول انکریمنٹ کیا ہو سکتی ہے، سٹینڈرڈ انکریمنٹ کیا ہوتی ہے، آیا کہ ہم ان کو سینیارٹی کی بیس پہ پروموٹ کریں گے، ان کی تنخواہوں کو بڑھائیں گے، یا ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے. پیپل ایڈمنسٹریشن، لوگوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے جس میں ان کی ورکنگ ٹائم کو دیکھا جاتا ہے، سٹینڈرڈ ٹائم کو میئر کیا جاتا ہے، ان کی پرفارمنس دیکھی جاتی ہے.
کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسٹاف کو کون سے لازمی طور پہ جو کمپنسیٹ کیا جانا چاہیے، ان کی تنخواہوں کا نظام جو ہوتا ہے، اگر وہ ایکسٹرا ٹائمنگ آفس میں لگاتی ہیں تو ان کو کیا پے کیا جائے گا، اینڈ سو آن. اور آخر پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اگر ضرورت ہو تو یہ سافٹ ویئر اس سارے نظام کو ہینڈل کرنے میں اور اس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے. یعنی جتنے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے پروٹوکولز ہوتے ہیں وہ اس نظام کے اندر وہ تمام چیزیں سیو ہوتی ہیں. اور اگر آپ اپنے سٹاف کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کی اسکل کے اندر کوئی لیک ہو، کوئی کمی ہو، تو اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے تمام چیزیں اس کے اندر آلریڈی سیو ہوتی ہیں. اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کا ریشنل کیا ہے، یعنی کیا چیز یا ذہن میں رکھ کے یا ایک ٹارگٹ ذہن میں محفوظ کر کے تو اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ویسے تو ایک ایسا نظام ہے جو آپ کو ایک ایچ آر کے نظام کے اندر مکمل قسم کی انفارمیشن مہیا کرتا ہے. جتنے بھی آپ نے ورکنگ پروسیجرز اڈاپٹ کرنے ہوتے ہیں ان کی ڈیٹیل موجود ہوتی ہے، لیبر سے ریلیونٹ ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اسکل ڈیولپمنٹ سے جتنے پروگرام آپ نے ڈیولپ کیے ہوتے ہیں، ترتیب دیے ہوتے ہیں، ان کے لاگز اس کے اندر محفوظ ہوتے ہیں. اسی طرح جو ٹیلنٹ مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے، یعنی جو آپ کے اسٹریٹجک ملازمین ہوتے ہیں، آپ کے جو ورکنگ ٹیم ہوتی ہے، ان کے متعلق جو پالیسیز ہوتی ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ہوتا ہے. لیکن عمومی طور پہ جب ہم ایچ آر آئی ایس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو عمومی طور پہ 4 ضروری اسپیکٹ جو ہیں اس کو ذہن میں رکھا جاتا ہے، جس میں سب سے پہلے ہیومن ڈائمینشن ہے. یعنی انسانی آپ کے پاس مین فورس ہے جس کی مدد سے آپ اپنی آرگنائزیشن کو رن کر رہے ہیں، اس پہلو کو ذہن میں رکھا جاتا ہے. اور وہ اس میں کیا ہے، انوویٹیونیس آف دی سینئر ایگزیکٹیوز، یعنی جو آپ کے پاس ٹیم آلریڈی موجود ہے جو ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہی ہے، ان کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اکوپ کرنا، کیونکہ انہوں نے بہت دیر پہلے اس چیز کو پڑھا تھا یا سیکھا تھا، لیکن اطلاعاتی سائنس جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کے نئے تقاضے، نئے ہاریزونز ہیں، تو آپ کے پاس جو پہلے سے سٹاف موجود ہے اور وہ ترقی کرتے ہوئے ایگزیکٹو کی پوزیشن پہ پہنچ چکا ہے، اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 2، آئی ٹی کیپیبلٹیز آف سٹاف. اور اس کے علاوہ جو آپ کے پاس جتنا سٹاف ہوتا ہے اس کو اطلاعاتی سائنس کی جو جدید تقاضے ہیں اس سے بہرور کرنا اور ان کو ٹریننگ دینا، کہ چونکہ آپ جس مارکیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں آپ کے رائیولز بھی ویسی ہی پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے اپنے کام کی جو ایفیشنسی ہے مینجمنٹ کی، اپنے ٹاسک ورکلی ٹائملی مکمل کرنے کے لیے آپ کو یہ اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے. دوسرا ایشو جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ آرگنائزیشنل ڈائمینشن دیکھی جاتی ہے. یعنی ایک ادارہ جو ہے چونکہ ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ ادارے کے اندر بھی انوویٹیو یعنی انوینشن جو آپ کے جدید جدت ہے، انوویشن ہے، اس کو متعارف کروایا جائے. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اس میں ریلیٹیو ایڈوانٹیج دیکھے جاتے ہیں کہ اگر ہم اپنے آرگنائزیشن کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپڈیٹ کرتے ہیں، جس میں کہ ہمارا نظام جو ایچ آر سے ریلیونٹ ہوگا اس کو کمپیوٹرائز وے سے ہینڈل کیا جائے گا، تو اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں. ٹاپ مینجمنٹ سپورٹ کتنی ہوگی، یعنی آپ کا جو ہائیسٹ لیول کی مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو کتنا الاؤ کرتے ہیں، اور اگر الاؤ کر دیتے ہیں تو اس کی پرفارمنس سے یا اس کو اڈاپٹ کرنے سے آرگنائزیشنل پرفارمنس پہ اوورال کیا فرق پڑتا ہے. پھر سینٹرلائزیشن کی بات کرتے ہیں کہ کیا چیزوں کو ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. واقعی انفارمیشن سسٹم جو ہے ایک جگہ سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو لیبر کاسٹ ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے، اور زیادہ کام جو ہے وہ آپ کی جو ٹیکنالوجی بیس سافٹ ویئر ہوتے ہیں ان سے آپ مکمل کر سکتے ہیں. فارملائزیشن ہو سکتی ہے کہ ایک طریقہ کار ڈیولپ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو لاگو کر دیا جاتا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا ہوگا، جتنا بھی ریکارڈ ہوگا اسی سسٹم پہ ڈیولپ کیا جائے گا، تاکہ کسی بھی وقت کراس چیک کرنا ہو یا آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کا آڈٹ کرنا چاہتے ہوں تو آڈٹ کے وقت تمام چیزیں میک اویلیبل ہوتی ہیں. اور پرسیوڈ کاسٹ، اور یہ کاسٹ ڈیفینیٹلی جب انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتے ہیں ایچ آر آئی ایس کا تو آپ کو ایک کاسٹ تو بیئر کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ سنگل ٹائم انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اور آپ یہ میئر کریں گے اور دیکھیں گے کہ فرسٹ ٹائم اس کی لاگت تو زیادہ ہوگی، لیکن ایک دفعہ یہ سسٹم جب امپلیمنٹڈ ہو جائے گا، آپ کے سسٹم کے اندر کام کرنے لگ جائے گا، تو اس کے بینیفٹس زیادہ ہیں.
تیسرا ایشو جو ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کو اڈاپٹ کرتے ہوئے ذہن میں رکھا جاتا ہے وہ ٹیکنالوجیکل ڈائمینشن ہوتی ہے، یعنی جو جدت ہے اپنے نظام کے اندر یا جو ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ان تقاضوں کو، ان پریکٹسز کو اپنی انڈسٹری کے اندر یا اپنے ڈپارٹمنٹس کے اندر الاؤ کرنا، امپلیمنٹ کرنا، یہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو آئی ٹی انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی اگر آپ کے پاس آلریڈی آئی ٹی انفراسٹرکچر کام کر رہا ہے تو پھر تو اس کو امپلیمنٹ کرنے میں یا اس کو آپ کی انڈسٹری کے اندر یا آپ کے ڈپارٹمنٹ یعنی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اتنا زیادہ پرابلم نہیں ہوگی، نہ آپ کو کوئی ایڈیشنل کاسٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن چونکہ آج کے دور کے تقاضوں میں مشینوں نے جو انسانوں کے مقابلے میں بیٹر پرفارمنس دینی شروع کی ہے یا ان کے جو ایکوریسی لیول ہے وہ ہائی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو ضرورت ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اپنے ڈپارٹمنٹس کو، اپنے ورکنگ پروسیجرز کو آٹومیٹ کر دیا جائے۔ کمپیٹیبلٹی سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وہ سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں جو آپ کے اسٹاف کی سکلز کے ساتھ، ان کی ایکسپیرینس کے ساتھ اور آپ کی جو ورکنگ نارمز ہوتی ہیں اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، یعنی اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر کام نہیں کرنا آئے گا تو پھر انہیں ٹرین کیا جانا چاہیے۔ کمپلیکسٹی، اگر یہ نظام ٹیکنالوجی بیسڈ یعنی ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم اپلائی کیا جاتا ہے تو اس میں آپ کو کن کن پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پہلے سے ہی اس کا ایک ایسا پری ریکویزٹ کے طور پہ ایک ماحول ترتیب دیا جاتا ہے، ایک پلاننگ کی جاتی ہے کہ اگر اس سسٹم کو اپلائی کرنا ہے تو اس کے جو پیچیدگیاں ہوں گی اس کو ہینڈل کرنے کا نظام ہونا چاہیے، ایسے ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہونے چاہیے جو ان پیچیدگیوں کو حل کر سکیں گے۔ چوتھا ایشو جو ایچ آر آئی ایس اڈاپٹیشن کے اندر آپ ذہن میں رکھتے ہیں یا اس کا جو ورکنگ ریشنیل ہوتا ہے وہ ہے انوائرمنٹل ڈائمینشن۔ اب یہ انوائرمنٹ ایک آرگنائزیشن کے اندر کا بھی ہو سکتا ہے اور ایک آرگنائزیشن کے باہر کا بھی ہو سکتا ہے، یعنی انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ دونوں چیزوں کو، پہلوؤں کو آپ مد نظر رکھتے ہیں۔ کمپیٹیٹیو پریشر یعنی آپ کے کمپٹیشن کے اندر آپ جو کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک قسم کی پروڈکٹ مختلف قسم کی کمپنیاں بنا رہی ہوتی ہیں، تو آپ کو مارکیٹ کے اندر ایک کمپٹیشن کا بھی جو ہے سامنا ہوتا ہے، جو ان کی پریکٹسز ہوتی ہیں یا ان کے ورکنگ نارمز ہوتی ہیں یا مینجمنٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کو آپ کو بھی اختیار کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کے کمپیٹیٹرز کی طرف سے بھی آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ آپ جدید دور کے جو سروسز ہیں ان کو اڈاپٹ کریں۔ ٹیکنالوجی وینڈر سپورٹ، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جس سے آپ یہ سسٹم خریدتے ہیں، ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر، وہ آپ کو کس حد تک سپورٹ دیتے ہیں، کیا کسی وقت کوئی ایمرجنسی میں پرابلم ہو جاتی ہے یا اس کے اندر کوئی پیچیدگی آتی ہے تو اس کو ہینڈل کیسے کیا جائے گا۔ اسی طرح گورنمنٹ ریگولیشن، گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ نظام ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تمام جو ایچ آر کا سسٹم ہے اس کو آٹومیٹ کر دیں تاکہ کس وقت اگر گورنمنٹ آ کے اس کا آڈٹ کرتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کی ریگولیشن کرتی ہے تو اس کو کسی قسم کے مسائل نہ ہو، ہینڈز آن ڈیٹا ہر وقت آپ کے پاس آن دی اسپاٹ آن دی کاؤنٹر اویلیبل ہو تاکہ جس کو کراس چیک کیا جا سکے۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ چیک کرنا کہ جو ان کو پالیسی گائیڈ لائن دی گئی تھی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا نہیں، اینڈ سپورٹ۔ تو اس طرح سے یہ چار ایشوز جب ایچ آر آئی ایس کو آپ اڈاپٹ کرتے ہیں ان کو ذہن میں رکھنا لازمی ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کہ ایچ آر آئی ایس کے فنکشنز کیا کیا ہو سکتا ہے، یعنی کتنے معنوں میں یہ بزنسز کو یا آرگنائزیشن کو بینیفٹ دے سکتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کر لی کہ اس کی ایک خاص جو ذہن میں رکھا جاتا ہے پوائنٹ جب اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، بغیر کام کے یا بغیر کسی بینیفٹ کے کوئی سسٹم نہ تو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کو ورک کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بھی کمپنی اپنا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرتی ہے تو اس سے پہلے ٹائم کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کیا جاتا ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس سسٹم کو یا اس نظام کو اپنی انڈسٹری کے اندر یا اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس سے ہمیں بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، کیا ہماری ایفیشنسی انکریز کر سکتی ہے یا ہمارے کام کے اندر افیکٹونیس آ سکتی ہے، تو پھر تو ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں۔ تو پہلے ہم ایک نظر یہ دیکھیں گے
کہ اس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں انڈسٹری کے اندر، چاہے وہ کسی بھی قسم کی سروسز دے رہی ہو. بیسیکلی ہم نے تو ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کی ڈیولپمنٹ کو دیکھنا ہے، اس کی ورکنگ کو بہتر کرنا ہے. تو ہر وہ چیز اس کے اندر اڈاپٹ کی جا سکتی ہے جس کی مدد سے ایچ آر کی پریکٹسز کو، اس کی مینجمنٹ کو بہتر طریقے سے پرفارم کیا جا سکے. effective and successful human resources management is required for a business. وہی بات کہ ایک اچھا نظام جو بزنس کی پروموشن کے لیے کام کر سکے، اپنے ٹاسک کو آن ٹائم اور پروفیشنل مینر میں پرفارم کر سکے، ہر بزنس کی ضرورت ہوتی ہے ٹو کمپیٹ ان دا مارکیٹ پلیس. چونکہ اب مارکیٹ کے اندر ہر بزنس کو کمپٹیشن کا سامنا ہے. ایک پروڈکٹ سے ریلیونٹ کتنے ہی پروڈیوسرز مارکیٹ میں موجود ہیں جو اپنے طریقے سے وہ چیزوں کو پروڈیوس کر کے مارکیٹ آفرنگز کر رہے ہیں. ایچ آر مینیجرز کوآرڈینیٹ اے وائڈ ورائٹی آف امپلائی مینجمنٹ ایکٹیویٹیز. یعنی اگر اس اراء کو دیکھیں کہ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے اندر انڈسٹریز یا مختلف آرگنائزیشن مختلف طریقوں سے اپنی مین پاور کو ہینڈل کر رہے ہیں، ان کے جو ورکنگ پروسیجرز ہیں ان کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. دیٹ انوالو لارج اماؤنٹ آف ڈیٹا اوور ٹائم، جس میں آپ کو بڑی مقدار میں ڈیٹا جو ہے اپنے سسٹم کے اندر رکھنا ہوتا ہے، جس میں آپ کا مکمل جو ہے انفارمیشن ہوتی ہے آپ کی لیبر سے متعلق، آپ کی ورکنگ ٹیم سے متعلق، پھر ان کو دیے جانے والے بینیفٹس سے متعلق، ان کو جو تنخواہوں کا نظام ہوتا ہے، ان کے جو ورکنگ آرز ہوتے ہیں، ورکنگ آر کا جو اسٹینڈرڈائزیشن ہوتی ہے کہ ادائیگیاں گریڈ وائز کیسے کی جائیں گی، ان کی اسکل کو میئر کیا جاتا ہے، اس کا ریکارڈ سیو کرنا ہوتا ہے. ان کی جو پرفارمنس مینجمنٹ ہوتی ہے اس کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے، اس کا ریکارڈ ہوتا ہے. تو ہیوج اماؤنٹ آف ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے جس کو آپ نے سیو کرنا ہوتا ہے. مینولی اگر ڈیٹا کو ہم سیو کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہیوج جو اسپیس ریکوائرڈ ہوتی ہے، لیکن ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کے اندر جو کہ خودکار نظام ہے، اس میں چیزوں کو سیو کرنا، ریٹین کرنا اور لمبے عرصے کے لیے سیو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم پرووائڈز ڈیٹا مینجمنٹ، یہ آپ کو ڈیٹا مینجمنٹ کی فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے، اینڈ ایکوریٹ اینڈ ٹائملی انفارمیشن فار ڈیسیژن میکنگ، تاکہ جس وقت کسی خاص ٹاسک سے ریلیونٹ آپ کو کوئی فیصلہ سازی کرنی ہو تو آپ کو انسٹنٹلی ڈیٹا اویلیبل ہو. اٹ آلسو اسٹریم لائن ایچ آر آپریشنل، مینیجریل اینڈ ایگزیکٹو سپورٹ پروسیسز. تو اب ہم اگر طائرانہ سا جائزہ لیں اسٹوڈنٹس، اگر ہم ایک طائرانہ سا جائزہ لیں تو عام فہم طور پہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم یا ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کیا کیا فنکشن پرفارم کر سکتا ہے ہمارے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے، ہماری سروسز کو سموتھ کرنے کے لیے. تو اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہو سکتا ہے پرسنل ڈیٹا مینجمنٹ، یعنی آپ کے جتنے بھی موجود ہوں گے امپلائیز، ان سے ریلیونٹ آپ کو انفارمیشن سیو کرنی ہوتی ہے. وہ اس میں بڑے اچھے انداز میں اور کم سپیس پہ ہو سکتی ہے. ریسورس مینجمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ جو لوگ یہاں پہ کام کرنے کے لیے موجود ہیں ان کو کیا ریسورسز چاہیے، ان کو بیٹر کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مینیج کیا جا سکتا ہے. اس کا سارا نظام اس کے اندر سیو ہوتا ہے. اسکل مینجمنٹ، اس لیول پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ خاص ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے، خاص ٹیکنالوجی کو ہینڈل کرنے کے لیے سٹاف کے اندر کی اسکل کو ہونا ضروری ہے. اور اگر ہم کوئی ایسی ڈیفیشنسی دیکھتے ہیں تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے اور پھر جو ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں اس سے مدد لی جا سکتی ہے. نمبر 4 پرفارمنس مینجمنٹ ہو سکتی ہے، یعنی آپ چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس رکھتے ہیں کہ کون سے ریسورسز صحیح استعمال ہو رہے ہیں اور ان سے جو حاصل ہونے والی پروڈکٹیوٹی ہے وہ کتنی ہے، امپلائیز کام صحیح کر رہے ہیں، کیا اسٹینڈرڈ ورکنگ آورس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو اس کے اوپر چیک آن رکھنے کے لیے یہ جو نظام ہے یہ انڈسٹری کی یا اس ڈپارٹمنٹ کی مدد کرتا ہے. اسی طرح اٹینڈنس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے، لیو کیسے لینی ہے، جو چھٹیوں کا پروسیجر ہوگا امپلائیز کا، اسٹینڈرڈائزڈ ورکنگ ڈیز کتنے ہوں گے، اسٹینڈرڈائزڈ لیوز کتنی ہوتی ہیں. اسی طرح جو لیو انکیشمنٹ ہوتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا. ٹریننگ ایڈمنسٹریشن، اس کے اندر ساری انفارمیشن موجود ہوتی ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹس آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے
جس وقت آپ اپنے سٹاف کو ٹرین کرتے ہیں، ٹریننگ کرتے ہوئے کن کن چیزوں کو ریکارڈ کرنا ضروری ہوگا، جو کہ آڈیٹنگ پروسیجر میں آڈٹ پوائنٹ آف ویو سے اس کو چونکہ کنسیڈر کرنا ہوتا ہے، تو یہ لازمی ہوتا ہے کہ اس سے معلومات جتنی انفارمیشن ہے ٹریننگ دینے والے کی کیپیبلٹی، اس کا ایکسپیرینس، اس کے پروسیجر، اسی طرح جو ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جو مکمل طور پہ جو اس نظام کے دوران انفارمیشن درکار ہوتی ہیں ان کو سیو کیا جاتا ہے تاکہ فردر ان فیوچر ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا سکے۔ ایچ آر بینیفٹس اینڈ ایڈمنسٹریشن میں اس کا آپ کو فائدہ ملتا ہے، یعنی جو آپ اپنے سٹاف کو، اپنی لیبر ٹیم کو یا مینجمنٹ ٹیم کو جو بینیفٹس دینے ہوتے ہیں، جو ایکسٹرا الاؤنسز دینے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنے میں آپ کو مدد ملتی ہے۔ اور سب سے اہم کام کہ ریسورس ایلوکیشن جو ہے اس میں مدد کرتا ہے کہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرتے ہوئے کون کون سی آپ کو ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ رکھنا، ان کا جو ورکنگ ٹائم ہے اس کو نوٹ کرنا، اور اس کی کاسٹ سے ریلیونٹ، اس کی مینٹیننس سے ریلیونٹ تمام ایشوز کو ہینڈل کرنا۔ یہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم کے اندر تمام معلومات جو ہیں وہ سیو ہوتی ہیں، اور ٹائملی جیسے جیسے آپ کو معلومات درکار ہوتی ہیں ان کو اپڈیٹ بھی کیا جاتا ہے، اس سے ریٹریو کیا جا سکتا ہے، اور فردر اس کے اندر ان کو سیو بھی کیا جا سکتا ہے۔ بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے اس لیکچر کی انٹرو میں سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم آپ کے کام کو آٹومیٹ کرنے کے لیے، اس کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے، اور ایچ آر پریکٹسز کو، سروسز کو افیکٹو بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ A correctly customized human resources information system provides varied information، یعنی آپ کو کام کرتے ہوئے جب آپ ایچ آر پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی معلومات درکار ہوتی ہیں، مثلا لیبر کے ریکارڈ کا چاہیے ہوتا ہے، ان کے ورکنگ آورس کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم پیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم کیا ہوگا، ایکچوئل ٹائم کیا ہوگا، اس کا ویریئنس کیسے میئر کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کی دوسری معلومات آن ایوری تھنگ امپلائز ریلیٹڈ اینڈ ایون مور، اور اس سے زیادہ بھی، یعنی جتنے آپ کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں اس کی معلومات بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، پرفارمنس مینجمنٹ کو بھی اس کے اندر سیو کیا جاتا ہے، اور اسی طرح جو آپ کے اسٹریٹجک نوعیت کے ملازمین ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم ہوتی ہے یا پرسونلز ہوتے ہیں، ان کا ریکارڈ بھی اس کے اندر مینیج کیا جاتا ہے۔ اٹ میکس انفارمیشن اویلیبل اینڈ میکس اٹ پروسیسنگ ایون ایزیئر، یعنی اس کے اندر ہر قسم کی معلومات جو ہے وہ سیو کی جاتی ہے، اور جب کبھی بھی آپ کو اسپیسیفک ٹاسک کے لیے، اسپیسیفک ڈیسیجن میکنگ کے لیے وہ معلومات درکار ہوتی ہے تو آپ ایزیلی اس کو ایکسیس حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ Some HRIS are designed such that employees can help the HR department، یعنی بعض سسٹم اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ جب کبھی بھی ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو کسی بھی قسم کی فیصلہ سازی کے وقت کوئی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے تو یہ نظام اس کی مدد کرتا ہے ان ڈوئنگ سم ٹاسک، ہینس فریئنگ دا ایچ آر پرسونل ٹو کمٹ ٹو مور اسٹریٹجک ٹاسک، تاکہ جو عام نوعیت کے کام ہے یہ سسٹم خود پرفارم کرتا ہے، اور جو اس کی ٹیم جو کہ اس کام پہ پہلے سے معمور ہوتی ہے اس کو زیادہ کام اور جو اسٹریٹجک نوعیت کا ہوگا وہ دیا جا سکتا ہے، تاکہ کم وقت کے اندر زیادہ چیزوں کو ہینڈل کر لیا جائے، بیٹر وے سے مینیج کر لیا جائے، اور ادارے کی یا اس ڈپارٹمنٹ کی جو ایفیکٹونیس ہے یا ایفیشنسی ہے اس کو بڑھایا جائے۔ ایچ آر آئی ایس سسٹم آلسو ہیلپ، یہ اس صورت میں بھی مدد کرتا ہے تو مینیجرز اینڈ سپروائزرز بیٹر مینیج اینڈ گائیڈ دیئر سب آرڈینیٹس، تاکہ وہ اپنے جو ان کے تحت کام کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ ہر سپروائزر کے نیچے کوئی 7، 8 یا 10 بندے کام کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ان کو لک آفٹر بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو گائیڈ بھی کرنا ہوتا ہے، تو یہ انفارمیشن اپنے اندر وہ تمام معلومات کا ذخیرہ رکھتا ہے کہ جس کو آپ ان کی مینٹورنگ کرتے ہوئے یا ان کو گائیڈ کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ون بائی ون اگر دیکھیں ہمارے اپنی یاد دہانی کے لیے تو وہ کون سے ایسے بینیفٹس ہیں جو ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ہمیں پرووائڈ کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے امپروو پیپر لیس ایچ آر ایم کیپیبلٹیز، یعنی ٹیکنالوجی کا اطلاعاتی سائنس کو امپلیمنٹ کرنے سے پیپر کا استعمال کم ہو جاتا ہے اور ٹیکنالوجی بیسڈ ایکٹیویٹیز آپ زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں۔ نمبر 2،
پرووائڈ اوپن فلیکسیبل سسٹم، یعنی ہر وہ بندہ جو اس نظام سے منسلک ہے وہ اس کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتا ہے، اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتا ہے اور اپنے کام کی جو معلومات ہیں یہاں سے ریٹریو کر سکتا ہے۔ افیکٹو سٹافنگ اینڈ رائٹ سائزنگ، یعنی آپ کو جتنے پروفیشنلز یا ورکنگ ٹیم ریکوائرڈ ہوتی ہے اتنی ہی چیزوں کو یا اتنے ہی لوگوں کو ہائر کیا جاتا ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے آپ کو نمبر آف پرسونل چاہیے ہوں گے انہیں کو ہائر کیا جاتا ہے، ان کی سکلز لیول دیکھتے ہوئے اور رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کا اصول ذہن میں رکھتے ہوئے۔ نمبر 4، آٹومیشن آف HRM، یعنی اس نظام کو آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے کہ جس کے تحت خودکار نظام کے تحت ورکنگ ٹائم کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کو بینچ مارک ریٹ کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کی کنسٹرکشن پروسیس ہوتا ہے سیلریز کا، یعنی اس چیز کا حساب رکھا جاتا ہے کہ کام کتنا ہوا ہے، اس سے ریلیونٹ ہے اس کی ادائیگیاں کتنی بن گئی ہے، تو اس میں آپ کو اپنی آپریشنز کو ہینڈل کرنے میں، اس کو کنٹرول کرنے میں اور بیٹر مینجمنٹ کرنے میں مدد ہوتی ہے۔ نمبر 4، کنسالیڈیٹڈ، یعنی اکٹھا کیا جاتا ہے HRM انفارمیشن، یعنی کسی بھی قسم کے معلومات اگر اس سسٹم کے اندر موجود ہوتی ہے تو ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ان سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرتا ہے، چاہے ایک نظام کے اندر مختلف لاگز کے تحت یا پورٹلز کے تحت رکھا جائے، لیکن ایک جگہ پہ ساری معلومات درکار ہوتی ہیں۔ مثلاً لیبر نے کتنا کام کیا ہے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا اسٹینڈرڈ ٹائم کیا ہو سکتا ہے وہ دیکھ لیا جاتا ہے، انہوں نے کیا پروڈکشن دی ہے یعنی ان کی پروڈکٹیوٹی کا ریکارڈ رکھ لیا جاتا ہے، ان کو جو بینیفٹس دیے جاتے ہیں اس کو دیکھ لیا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کی جو آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے اس کی انفارمیشن جو ہے آپ اس میں سیو کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ورائٹی آف میتھڈز آپ کے پاس اویلیبل ہیں کہ جس میں چیزوں کو سیو کیا جا سکتا ہے۔ اور لاسٹ ہے بیٹر کمیونیکیشن، ہاریزونٹل انٹیگریشن، یعنی چیزوں کو اگر آپ نے معلومات حاصل کرنی ہے، کمیونیکیٹ کرنا ہے، کسی کو معلومات بہم پہنچانی ہے تو ایزیلی کی جا سکتی ہے۔ ایک ہی لیول پہ رہتے ہوئے معلومات کا تبادلہ بہترین انداز میں ہو سکتا ہے، یعنی جو مینیجرز ہوں گے ایک دوسرے کو ایفیکٹولی جو ہے وہ ان کو کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں اور اپنی معلومات کا جو ہے وہ تبادلہ کر سکتے ہیں۔ اینڈ اسٹریم لائن پروسیسز، اور چیزوں کی الائنمنٹ ہو جاتی ہے، جتنے بھی آپ کے عوامل درکار ہوتے ہیں HR پریکٹسز کے اندر، HR سروسز کے اندر، ان کو ایک خودکار نظام کے تحت ان کی ترتیب لگائی جا سکتی ہے۔ سیکوینشلی جیسے جیسے ایکٹیویٹیز پرفارم ہوتی ہیں ویسے ویسے ان کو ٹاسک دے دیے جاتے ہیں۔ اس طرح سے اس تمام عمل کو آٹومیٹ کر دیا جاتا ہے جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اپنی ڈپارٹمنٹ کی جو ایفیشنسی ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ ورکنگ کمپوننٹس آف HRIS، یعنی اگر ہم اس کو اس انداز سے دیکھنا چاہیں کہ جو ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے، تو بالکل جس طرح سے ایک کمپیوٹر کام کرتا ہے کہ اس میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر کی آپریشن کے اندر تو 3 سٹیجز یہ ہوتی ہیں کہ ان پٹ ہوتا ہے، پھر ورکنگ ہوتی ہے اینڈ دین آؤٹ پٹ ہوتی ہے، پروسیسنگ۔ اسی طرح ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کے اندر بھی یہ ایک ڈائیگرام اسٹوڈنٹس آپ کو دی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورکنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کے، اس میں سب سے پہلے آپ کو ان پٹس درکار ہوتی ہیں، اور وہ ان پٹس کیا ہوتی ہیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ جب ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم آپ انسٹال کرتے ہیں، اس کو آپریشنلائز کرتے ہیں، تو کچھ آپ کو انفراسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے، کچھ آپ کو معلومات درکار ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو معلومات کہیں سے نہیں ملتی تو آپ نے ایسا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ تمام نیسیسری چیزیں انسٹال ہو جاتی ہیں، معلومات آپ کے پاس ہوتی ہیں، تو پھر اس کو ڈیٹا مینٹین کیا جاتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم جو ہے یہ ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے کہ جس میں آپ کی لیبر سے متعلق، آپ کی مینجمنٹ ٹیم سے متعلق، ان کے جو ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، ان کے جو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، ان سب کا ریکارڈ اس کے اندر موجود ہوتا ہے، اور اس کو پھر وہ سیو کرتے ہیں لمبے عرصے کے لیے۔ اسی طرح جب اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے، اٹس کین ٹیک مینی فارمز، اس کی بہت ساری قسمیں ہو سکتی ہیں۔ آؤٹ پٹ رپورٹ کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، مثلاً اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ لینا چاہیں کہ اس میں کتنے نمبر آف ورکرز کام کر رہے ہیں، انہوں نے کتنے ٹاسک پرفارم کر لیے ہیں، ان کی پروڈکٹیوٹی کیا ہے، ان کی لیبر ٹائمنگ کیا ہے، اور ادارے کی یا اس ڈپارٹمنٹ کی اسپیسیفکلی آپریشنل کاسٹ کیا ہے،
تو ہم وہاں سے وہ چیز ریٹریو کر سکتے ہیں. تو اگر اس تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو عمومی طور پہ یہ جو آپ کا ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ہے یہ 3 لاگز پہ یا 3 پارٹ پہ مشتمل ہوتا ہے. ایٹ پریزنٹ all human resources functions are dealing with quite a data dump since every interaction that a candidate or an employee has with the organization is captured. یعنی کسی بھی قسم کی جو ان کی انٹریکشن ہوتی ہے، معلومات ہوتی ہے، یا امپلائی اور آرگنائزیشن کی آپس میں کلیبوریشن ہوگی، ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کیا جاتا ہے. اس کی تمام کنورسیشن کو، تمام انٹریکشن کو ڈیٹا میں کنورٹ کر کے ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کا حصہ بنایا جاتا ہے. ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم thus becomes a crucial in making sense. یعنی اس کا رول بہت اہم ہو جاتا ہے اس چیز کی توجیہ دینے میں آف آل دس ڈیٹا، جو کہ ادارے کے لیے اسٹریٹجک ہوتا ہے فیصلہ سازی کے لیے، ٹو ناٹ اونلی کلیکٹ اینڈ اسٹور ڈیٹا افیکٹولی. یعنی اس نظام کے اندر صرف یہی نہیں ہے کہ اس میں آپ کی ہیلپ کرتا ہے کہ ہر قسم کا ڈیٹا جو ہے اس کو کلیکٹ کیا جائے، بلکہ اس کو افیکٹولی مینیج بھی کیا جائے. بٹ ٹو گیدر دا انفارمیشن دیٹ وڈ انیبل افیکٹو ورک فلو، اور ایسی انفارمیشن کو میک اویلیبل کرنا کہ جس کی بنیاد پہ آپ اپنے کام کے جو ورکنگ پروٹوکولز ہیں یا ورکنگ ہیبٹس ہیں اس کو ایک فلو میں لا سکتے ہیں، ان کی ایک ترتیب لگا سکتے ہیں، اور اس چیز کو ممکن بنا سکتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے معلومات اکٹھی کی ہیں اس کے مطابق اس کی ایکٹیویٹیز کو بھی ہینڈل کر لیا جائے. موسٹ HRIS، زیادہ تر ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم جو ہے سولوشن ٹوڈے آفر کسٹمائزڈ سسٹم، یعنی ایسے سافٹ ویئر اویلیبل ہیں جو جنرل انڈسٹری پہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ادارہ اسپیسیفکلی کچھ ایکٹیویٹیز کو، اپنے ٹاسک کو دیکھتے ہوئے، اپنے آپریشنز کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کروانا چاہے تو آپ اس طرح کے سافٹ ویئر بھی ڈیزائن کروا سکتے ہیں بیسڈ آن دا یونیک نیڈس اینڈ گروتھ پلانز. یعنی ہر ادارے کے اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اپنا ان کا جو اپنے سٹاف کو پروموٹ کرنے کا نظام ہوتا ہے، ان کو ورکنگ آور ڈیزائن کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس کے مطابق جو چینجز ریکوائرڈ ہوتی ہیں یا وہ چاہتے ہیں وہ اپنے نظام کے اندر ان تبدیلیوں کو متعارف کروا سکتے ہیں. لیٹس ٹیک اے پیک انٹو دا 6 کی HRIS پروسیسز. یعنی 6 مین پروسیسز ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے اندر کام کرتے ہیں. کمپوننٹس دیٹ موسٹ آرگنائزیشن ریکوائر ان سم کمبینیشن. اور وہ 6 یہ کیا ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک ڈائیگرام میں نے دی ہوئی ہے. عمومی طور پہ اس کے ورکنگ کمپوننٹس کے اندر سب سے پہلے ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس. ڈیٹا بیس جس طرح سے کمپیوٹر میں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے تو اس کے اندر ہر قسم کی معلومات سیو کی جاتی ہیں، اور جس وقت اسپیسیفک نوعیت کی معلومات آپ کو درکار ہوتی ہیں وہاں سے آپ ریٹریو کرتے ہیں فیصلہ سازی کے لیے. نمبر 2، ٹائم اینڈ لیبر. یعنی اس میں مکمل حساب ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایک خاص ایکٹیویٹی پہ اسٹینڈرڈ ٹائم کیا لگنا چاہیے، اور آپ کی جو لیبر ہے یا آپ کی جو مینجمنٹ ٹیم ہے اس نے کتنا ٹائم اسپینڈ کیا ہے، اس کا اس کے اندر مکمل طور پہ جو ہے ایک سسٹم کے اندر پارٹ ہوتا ہے. اسی طرح پھر پے رول کا نظام ہوگا کہ یعنی آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب آپ نے ٹائم نوٹ کر لیا ہے، لیبر کی تعداد نوٹ کر لی ہے، تو پھر آپ نے اسٹینڈرڈ وائز یہ دیکھنا ہے کہ ان کو ادائیگیاں کس حساب سے کی جا رہی ہیں، ان کی جو ورکنگ ریٹس ہیں وہ کیا بنائے گئے ہیں. اگر آپ کی مینجمنٹ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے تو لوور کلاس کو کیا ریٹس دیے جا رہے ہیں، مڈل کلاس کو کیا ریٹ دیے جا رہے ہیں، اور جو سینئر آپ کے امپلائیز ہوتے ہیں ان کو ادائیگیاں کیسے ہوتی ہیں. نمبر 4، بینیفٹس. کیا کیا بینیفٹس دیے جائیں گے، یعنی اس میں پوسٹ ریٹائرمنٹ بینیفٹس کا بھی مکمل انفارمیشن ہو سکتی ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ اگر امپلائیز آپ کے دور سے آتی ہیں تو ان کو کیا کوئی ٹریول الاؤنس دیا جاتا ہے یا ان کو کوئی کینٹین کی فیسلٹی اویلیبل ہے، تو وہ تمام چیزیں اس میں ہینڈل ہوتی ہیں. اسی طرح امپلائی انٹرفیس، یعنی امپلائی اگر کسی بھی معاملے میں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی تحفظات کا اظہار کرتا ہے یا کوئی معلومات ان کو بہم پہنچاتا ہے تو اس کو کیسے سیو کیا جائے گا. یعنی یہ جو لاگ ہوگا بیسیکلی یہ امپلائی انٹرفیس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس میں ایک آپشن رکھا جاتا ہے. اور آخر ہوگا ٹیلنٹ ایکوزیشن. ٹیلنٹ ایکوزیشن یہ ہے
کہ اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے اسپیسیفک سکلز ریکوائرڈ ہیں اور آپ کی ورکنگ ٹیم کے اندر کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کر سکیں تو آپ ان کو بھی پروموٹ کر سکتے ہیں. ادروائز اگر مارکیٹ کے اندر آپ کی نظر میں ایسی چیزیں ہیں تو ان کو کیسے لوکیٹ کرنا ہے, ان کو کیسے آپ نے وہاں سے ہنٹ کرنا ہے, تو یہ تمام چیزیں بھی اس نظام کا ایک حصہ ہوتی ہیں. تو اس طرح سے یہ 6 جو پروسیسز ہیں یا 6 ورکنگ ٹولز جو ہیں اس کے اندر رکھے جاتے ہیں تاکہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی جو پریکٹسز ہیں یا اس کی جو ورکنگ نارمز ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکے. ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ ماڈل یعنی اسی چیز کو اگر ٹیکنالوجیکلی ہم دیکھتے ہیں یعنی بیسیکلی یہ سارا سسٹم جو ہے اسی 3 حصوں کے اوپر ہے. جیسا کہ لاسٹ ہم نے جو ایک ڈائیگرام تھی اس میں کہ سب سے پہلے ان پٹ ہوگی, پھر ڈیٹا مینٹیننس ہوگی اور پھر اسی طرح آؤٹ پٹ ہوگی. تو اسی کو اگر ہم موسٹ کسٹمائزڈ اگر دیکھنا چاہیں تو ان پٹ میں کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیا انفراسٹرکچر ہو سکتا ہے, سسٹم ہو سکتا ہے یا سب سسٹم ہو سکتا ہے. اسی طرح ہیومن ریسورسز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ان پٹس کہاں سے لیتا ہے, یعنی جو اس نے اپنے اندر اپنے نظام کے اندر جو چیزیں سیو کرنی ہے, جو اس کی ورکنگ کے لیے یا اس کی اسٹریٹجک اہمیت کو واضح کرنے کے لیے جو معلومات ہونی چاہیے وہ کیسے سیو کرنی ہے, ان کو کہاں سے ریٹریو کرنا ہے. اور اسی طرح وہ کون کون سے سب سسٹمز ہوں گے جو یہاں سے معلومات کو ریٹریو کر کے تو اپنے جو ڈپارٹمنٹس کا جو ڈیسیژن ہے یا اپنی ورکنگ ہے اس کو وہ ریگولیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نظام ہے کیا. دس ماڈل انیموریٹس دا بیسک فنکشننگ آف HRIS یعنی یہ جو ماڈل ہے یہ وضاحت کرتا ہے کہ جو ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا ہے. فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ یعنی یہ اپنی چیزیں جو اس کو درکار ہوں گی نظام بنانے کے لیے, اس کو مینٹین کرنے کے لیے, یہ کہاں سے معلومات جنریٹ کرے گا, ان کو کہاں سے حاصل کرے گا. فردر یہ کن کن ڈپارٹمنٹس کو فیڈ دے سکتا ہے, کن کو یہ مدد فراہم کر سکتا ہے تاکہ اس ادارے کی جو فنکشننگ ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. بوتھ انوائرمنٹل اینڈ انٹرنل سورسز پرووائڈ ڈیٹا فار دا ان پٹ یعنی وہ جو معلومات آپ کو درکار ہوتی ہیں جو کہ اس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر سیو کرنی ہوتی ہیں یہ آپ کے پاس انٹرنل ریسورسز کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں اور اس کو ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے بھی گیدر کیا جا سکتا ہے. which are then interpreted into information اس کو پھر ایک خاص معلومات میں کنورٹ کرتے ہوئے سیو کیا جاتا ہے. اینڈ یوزڈ ان ریکروٹنگ اور وہ معلومات پھر استعمال ہوتی ہیں کہ جس وقت آپ اپنا اسٹاف ہائر کر رہے ہوتے ہیں, ریکروٹمنٹ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں یا سلیکشن کا پروسیجر ڈیزائن کرتے ہیں. ورک فورس پلاننگ کہ آپ کو اسپیسیفک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے یا ڈپارٹمنٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق کتنی مین فورس چاہیے, ان کا اسکل لیول, وہ تمام اس کے اندر پلاننگ ہوتی ہے. ٹیلنٹ مینجمنٹ کہ ٹیلنٹ کو کیسے آپ نے ریٹین کرنا ہے, ان کو کون کون سے بینیفٹس دیے جائیں گے یا ان کا ورک کیسے ڈیزائن کیا جائے گا. کمپنسیشن ان کا ازالہ کیسے کیا جائے گا, ان کا جو سیلریز کا نظام کیسے ہوگا, لیبر پے رول سسٹم کیسے بنائیں گے, بینیفٹس کون کون سے ان کو دینے ہیں. اینڈ فار ویریس پارٹس آف دا رپورٹنگ چینل یعنی اس کے جو رپورٹنگ چینلز کیا ہوں گے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اندر معلومات مکمل ہونی چاہیے تو ہر اینگل سے اس کے اندر معلومات جو ہیں وہ سیو کرنا پڑتی ہیں. یعنی جیسا کہ میں نے انٹرو میں بولا تھا کہ جو آپ کی لیبر ہے یا آپ کی مینجمنٹ ٹیم ہے اس کے لیے کچھ قوانین وضع کر دیے جاتے ہیں کہ اگر وہ یہاں سے اس سسٹم سے لیو لینا چاہتے ہیں تو اس کا بھی ایک پروسیس ہوگا, اگر ان کی اٹینڈنس مارک کرنی ہے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہوگا. یعنی ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن سے جو ہیومن ایررز ہو سکتے ہیں اس نظام کو امپلیمنٹ کرنے سے ان سے بچا جا سکتا ہے اور ورک کو آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے. آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں بہت ساری گروئنگ آرگنائزیشن یا جو ٹیکنالوجی بیسڈ ادارے ہیں وہاں پہ خود کار نظام جو ہے ان کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. جیسے بینکنگ سسٹم ہے, چاہے سروسز سیکٹر ہے, وہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ امپلائیز کی روزانہ کی جو اٹینڈنس ہے وہ آٹومیٹڈ طریقے سے ہو رہی ہے. ان کی پریزنس کو ممکن بنانے کے لیے مختلف قسم کی انٹرنل کنٹرول ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جا رہا ہے تاکہ ورکنگ ٹائم کو ریگولیٹ کیا جا سکے اور اس طریقے سے ہی جو ادارے کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے اور بڑھایا بھی جاتا ہے. اب ہمارا سب سے اہم ایشو ہے کہ سکسیزفلی HR ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جاتا ہے. یعنی
اس کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے اور پھر ریگولیٹ بھی کرنا ہے. نظام کو بنانا ہی کافی نہیں ہوتا ہے. یعنی ہیومن ریسورسز جو مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ورکنگ کو آٹومیٹ کرنے کے لیے, بہتر بنانے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے نظام کو بہتری کی طرف کیا جائے, اور صرف بہتری کی طرف کیا نہ جائے بلکہ پھر اس کو ہینڈل بھی کیا جائے اور مینٹین کیا جائے. اس کے لیے ہم اس پروسیس کو دیکھتے ہیں. دا امپیکٹ آف امپلائی ایکسپیرئنس آن یور آرگنائزیشن سکسیس, یعنی ایک امپلائی کی جو ورکنگ ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس کا اثر یا اس کا امپیکٹ آپ کو آرگنائزیشن کی ورکنگ پہ یا اس کی ڈیلی روٹین پہ نظر آتا ہے. ڈیرائیو دا ڈیمانڈ فار اسمارٹ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم, اور وہی پھر آپ کو اس چیز کا تقاضا کرے گا کیا ہمیں اس کی اسکل کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے, اس کام کو افیکٹونیس کے پوائنٹ آف ویو سے بڑھانے کی, اس کو آٹومیٹ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اگر آپ کے ورکنگ پروفیشنلز پہلے ہی صحیح موڈ میں کام کر رہے ہیں تو پھر تو نظام کو ویسے ہی چلنے دیتے ہیں. لیکن جدید دور کے جو تقاضے ہیں, ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے, اطلاعاتی سائنس کا جو عروج ہے, یہ آپ کو مائل کرتا ہے کہ نیو ٹیکنیکس بھی آنی چاہیے, سکلز کو ڈیولپ بھی ہونا چاہیے, سکل کو جو امپرومنٹ بھی کرنی چاہیے. تو اس وجہ سے پھر ہم اس کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کو جو پروموٹ کیا جائے, دیٹ آر فلی آٹومیٹڈ, یعنی اس کو فلی آٹومیٹ کر دیا جائے تاکہ ایفیشنسی بڑھائی جا سکے. کنیکٹڈ ود دا کرنٹ ٹیکنالوجی اینڈ امپلائی سینٹرک, یعنی ایسی ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنی ہے جو کمپیٹیٹر کا مقابلہ بھی کرے, جو کہ آپ کے کمپیٹیٹر ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, اور جو آپ کے امپلائی جو ہیں ان کو بھی اس قابل بنایا جائے کہ وہ بھی اس کو ہینڈل کر سکتے ہوں. یعنی ایسی ہم نے ٹیکنالوجی امپلیمنٹ کرنی ہے جس کے اندر ایک کمپیٹیبل لیول ہو آپ کی لیبر فورس یا آپ کی مینجمنٹ ٹیم کے اندر یا ٹیکنالوجی کی کائنڈ میں. ٹوڈے پیپل آپریشنز کمیونٹی ہیو گریجویٹڈ فرام ونڈرنگ واٹس این IRS, یعنی بہت سارے لوگ اس پہ حیران ہیں جو جدید دور کے اندر جو جتنی تیزی سے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے تو لوگوں کو پہلے ٹیکنیک کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے, تو اتنی دیر میں کوئی اس کا ایڈوانس ورژن مارکیٹ میں لانچ ہو چکا ہوتا ہے. ٹو سیکنگ آؤٹ انوویٹیو ٹولز, اور لوگ اس تلاش میں رہتے ہیں کہ ایک ایسا جدید ٹول لایا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیا جائے وچ سپورٹ دیئر کمپنیز ٹیلنٹ ایکوزیشن, جو کہ ان کی مدد کر سکے کہ وہ اپنے کام کی لیبر فورس کو, مین فورس کو یا پروفیشنلز کو اپنی طرف مائل کر سکیں, اینڈ ریٹینشن ایفرٹس, اور ایسی پالیسیز ترتیب دے سکیں کہ ان کے امپلائیز کے لیے, ان کی مینجمنٹ ٹیم کے لیے ایک موٹیویشنل فیکٹر ہو, ایک موٹیویشنل آفر موجود ہو, پرووائڈ ان ڈیپتھ پیپل انالیٹکس, اور ایک ایسا نظام جو کہ ان کو ان ڈیپتھ انالیسس کرنے کا جو ہے وہ ٹول مہیا کرے, ایسا ڈیٹا بیس مہیا کرے کہ جس کی افادیت سے فائدہ اٹھا کے آپ بہتر ڈیسیجن لے سکیں, اینڈ انکارپوریٹ امپلائی ڈیولپمنٹ ٹو انیبل ٹیم ٹو ڈو بیٹر ورک, اور اس کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنی ٹیم کے اندر ایسی سکلز کو پروڈیوس کیا جا سکے, اس کو ڈیولپ کیا جا سکے کہ وہ ملازمین ادارے کے اسٹریٹجک ایسٹ بن جائیں, اور کام کی جو پرفارمنس بہتر ہونے سے جو ادارے کی پروڈکٹیوٹی ہے اس کے اندر بھی ایک سگنیفیکنٹ چینج دیکھنے میں آئے. if your current HRIS system is not up to task, اگر آپ کا موجودہ نظام جو آلریڈی کام کر رہا ہے اس قابل نہیں ہے, یہ اتنی اہلیت نہیں ہے کہ یہ تمام چیزیں مہیا کر سکے, implementing a more modern system may be your next big decision, تو پھر آپ کا فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اچھا سسٹم ہے, امپرووڈ ٹیکنالوجی ہے, اس کو ریپلیس کر دیا جائے پرانے سسٹم کی جگہ. دا گول آف اینی HR سافٹ ویئر, کسی بھی سافٹ ویئر کو جب ہم لاگو کرتے ہیں ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ کے اندر کہ یہ آپ کی مدد کرے ٹو مینیج یور HR انیشیٹیوز, جو آپ کی پالیسیز ہیں, جو آپ کی پروسیجرز ہیں, جو ورکنگ ٹیکنیکس ہیں, ان کو ہینڈل کیا جائے, اینڈ ٹو بیٹر سپورٹ یور کمپنی آبجیکٹیو, جس کی مدد سے کمپنی کے جو فیصلے ہیں ان کو اچھے طریقے سے امپلیمنٹ کیا جائے, اور اس کے جو ٹارگٹس ہیں ان کی اٹینمنٹ کے لیے بیٹر جو اسٹینڈنگ ہے وہ اختیار کی جائے. یو مے بی ہوپنگ ٹو انکریز دی افیکٹونیس آف یور ٹیم, اور آپ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کی ٹیم کرنٹلی چاہے اچھا پرفارم کر رہی ہو لیکن اس کی کیپیبلٹی کو یا آپریٹنگ کیپیبلٹی کو بڑھایا جائے, وائل ڈیکریزنگ دی آرز اسپینٹ. ظاہری سی بات ہے کہ جب آپ ایک ٹاسک کو بار بار یا روٹین میں پرفارم کرتے ہیں
تو آپ کا اسکل لیول بڑھتا ہے، آپ کی جو کام کرنے کی اہلیت ہے، جو آپ کی جو سپیڈ ہے یعنی ایفیشنسی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس پہ جو ٹائم سپینڈ ہوتا ہے اس کو کم ہونا چاہیے، اور یہ ٹرانزیکشنل ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیڈنگ یو ٹو این امپرووڈ امپلائی سیٹسفیکشن، اور آپ کو پھر اس چیز کی طرف مائل کرتی ہے کہ آپ امپلائیز کی سیٹسفیکشن کے لیے پالیسی ترتیب دیں، اور ایسا ڈیٹا جو ہے یہ لیڈرشپ سپورٹ کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے، کیونکہ لیڈرشپ نے مینجمنٹ کو یا اپنے سبارڈینیٹس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، پرسویٹ کرنے کے لیے ایسی پالیسیز ترتیب دینی ہوتی ہے جو کہ ان کو سیٹسفیکشن مہیا کر سکے، اور ایک سیٹسفائیڈ جو آپ کا امپلائی ہوتا ہے یا ورکنگ پروفیشنل ہوتا ہے اس کی پرفارمنس بھی جو ہے بہتر ہوتی ہے۔ وٹ ایور یور گول، چاہے آپ کا گول کوئی بھی ہو، ونس یو ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹرانزیشن ٹو اے نیو HRIS سسٹم، جب آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک نیا سسٹم اپنے ادارے کے اندر ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہیئر آر 8 اسٹیپ یو کین ٹیک ٹو انشور اے سکسیزفل امپلیمنٹیشن، تو پھر کچھ مراحل ہیں کہ جن کو فالو کرنا پڑتا ہے اپنے ادارے کو آٹومیٹ کرنے کے لیے، یا اپنی جو ڈپارٹمنٹ ہے ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ، اس کی پرفارمنس کو بہتر بنانے کے لیے۔ اسٹوڈنٹس، جب ہم ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر امپلیمنٹ کریں تو پری ریکویزٹ کے طور پہ ہمیں کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہوگا تاکہ وہ سسٹم ہمارے تمام نظام کو سپورٹ بھی کرے، اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہو، اور جو چیز ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا ہے اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ ادارے کو مل سکیں۔ تو سب سے پہلے جب ہم یہ سسٹم امپلیمنٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ریکوائرمنٹ انالیسس کرنا ہوگا کہ اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کچھ ریکوائر ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور بزنس اس سے کیا فائدے لے سکے گا، یا بزنس کو جو آؤٹ کمز ملیں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ دوسرے مرحلے پہ ڈیولپ انیشیل بزنس کیس، ہم پہلے اس کو اگر سٹارٹ میں ہی امپلیمنٹ کرتے ہیں یعنی ایک نیا بزنس بنتا ہے تو اس کیس کو ذہن میں رکھیں گے، اینڈ ایسٹیمیٹ ریٹرن آن انویسٹمنٹ، اور یہ دیکھیں گے یعنی کاسٹ اینڈ بینیفٹ انالیسس کریں گے کہ اس کے اوپر اس نظام کو پرچیز کرنے میں، اس سیٹ اپ کو امپلیمنٹ کرنے میں، انسٹال کرنے پہ ہماری لاگت کیا آ رہی ہے، اور کون سے ایسے ایسٹیمیٹڈ ریٹرنز ہوں گے جو اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ پیورلی فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا زیادہ ہیں، یا اس کو ایکویٹ کریں گے یا کم ہوں گے۔ نمبر 3، ایویلیویٹنگ ایگزسٹنگ HR اور پے رول سسٹم، آپ کا جو موجودہ نظام ہے HR سروسز کا، اس کی پریکٹس کا، اس کے پروسیجر کا، یا آپ کا جو پے سسٹم ہے لیبر کے لیے، آپ کی ورکنگ ٹیم کے لیے، آپ کی مینجمنٹ ٹیم کے لیے، اس کو ایویلیویٹ کیا جاتا ہے کیا یہ اس کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگا، کیا ہمارا تنخواہوں کا سسٹم اتنا ہے کہ ہم اتنا ہیوی سسٹم بھی جو ہے اس کو انسٹال کر کے تو اس کو ہم بیئر کر سکیں۔ نمبر 4، ریمین ود ایگزسٹنگ HR، یہ فیصلہ آپ نے پھر کرنا ہے کیا آپ کو موجودہ نظام کے ساتھ ہی اپنے کام کو ریگولیٹ کرنا ہے، یا جو موجودہ تنخواہوں کا سسٹم ہے، نظام ہے، اسی کو چلانا ہے یا نہیں۔ اگر آپ کو نئے سسٹم میں بینیفٹ نظر آ رہے ہیں تو ہم پھر اس کو اڈاپٹ کریں گے، امپلیمنٹ کریں گے، اور اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ پرانا نظام ہی آپ کے لیے فیوریبل ہے تو پھر آپ پرانے نظام کو ہی رہنے دیتی ہیں۔ نمبر 4، فائنلائزنگ ریکوائرمنٹس، آپ جو ریکوائرمنٹس آپ کی ہوتی ہیں سسٹم کے لیے، یعنی اس کی انفراسٹرکچر ریکوائرمنٹس، اس کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ، اس کی جو آپ کو بجٹنگ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھنا، بزنس کا انیشیل کیس دیکھنا، بجٹ سیٹ کرنا کہ کتنی کاسٹ آئے گی اور کس کس وقت کیسے امپلیمنٹ کرنی ہوگی، اپروول لینا ہائر مینجمنٹ سے، چونکہ کوئی بھی ایسا ٹاسک ہائر مینجمنٹ یا آپ کے بورڈ اور ڈائریکٹرز کی منظوری کے بغیر نہیں ہوتا، اینڈ پروجیکٹ پلان دینا کہ ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ایسے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس پلان کا اپروول حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 6، ایگزیکیوٹ سرچ اینڈ سلیکشن پروسیس، یعنی اس چیز کو لے کے چلنا کہ اگر آپ اس کا کوئی پہلے سے پریکٹیکل ماڈل آپ کے ذہن میں ہے یا موجود ہے تو اس کو لوکیٹ کرنا تاکہ اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکے ریکوائرمنٹس کے متعلق،
رسپانسز لینا کہ یعنی اس کے متعلق رائے کیا قائم ہوئی ہے، یعنی جنہوں نے اس سسٹم کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہے اس کا ان کو بینیفٹ کیا ملا، اس کے اندر کمپلیکسٹیز کیا ہوتی ہیں، پھر زمانہ جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو کب کب اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لاسٹ ہے کانٹریکٹ نیگوسیشن، یعنی آپ نے جو معاہدہ کرنا ہے اس کے اوپر کیا مذاکرات کرنے ہیں، کون کون سی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو اس کے اندر ڈالنے کی ضرورت ہے، پری پلاننگ اس کی وقت سے پہلے پلان کرنا، سروس لیول دیکھنا کو کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ سروس مہیا کرے گا، یعنی آپ کی جو آپریٹنگ کیپیبلٹی ہوتی ہیں، جو کرنٹ آپریشنز ہوتی ہیں اس کے لیول کے ساتھ اس کو کمپیٹیبل کیا جاتا ہے، گورننس اس کو نظام کو سب کو ہینڈل کون کرے گا، کتنی ٹیم ریکوائرڈ ہوگی، کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے پلان کیا ہوگا، یعنی ایک دفعہ یہ سسٹم امپلیمنٹ ہو جاتا ہے تو کب کب اپڈیٹ ہوگا اور اس کی کوالٹی امپرومنٹ کیسے ہوگی، اور اسی طرح سے جو ریلیونٹ ایشوز ہوتے ہیں ان کو پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ جب ہم اس نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا ہمیں اس نظام کو، سب سے تو اس سسٹم کا ہمیں ایک آڈٹ یا اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے پہلے سے پری ریکویزٹ کے طور پہ، یعنی پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہیومن ریسورسز مینجمنٹ سسٹم پروجیکٹ امپلیمنٹیشن کین بی کیٹیگرائزڈ ایز، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں یا 3 ڈفرینٹ اینگل سے دیکھا جاتا ہے، کیا جو ہم سسٹم امپلیمنٹ کرنے لگے ہیں یہ نیو پروجیکٹ ہے یعنی پہلے سے وہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کو نئی انڈسٹری میں اپلائی کرنے لگے ہیں، یا انہینسمنٹ پروجیکٹ یہ سسٹم پہلے سے کام کر رہا ہے لیکن ہمیں اور ڈپارٹمنٹس تک یا اور چیزوں کو اس کے دائرہ کار میں لانے کی ضرورت ہے، اور تیسرا سسٹم اپ گریڈ پروجیکٹس، یعنی یہ سسٹم پہلے سے موجود ہے لیکن چونکہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے اس کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، تیسری قسم یہ ہو سکتی ہے۔ نیو بزنسز پروسیس آر پروڈکٹ فیچرز آر امپلیمنٹڈ ایز پارٹ آف نیو امپلیمنٹیشن، جب نیا بزنس ہوگا تو اس کو تو شروع میں ہی آپ انفراسٹرکچرل کاسٹ کے طور پر شامل کرتے ہیں، یعنی جب انڈسٹری بنتی ہے ادارے بنتے ہیں تو نیو ڈیولپمنٹ کے طور پہ ہی ان کو شامل کیا جاتا ہے، جبکہ انہینسمنٹ یعنی آلریڈی سسٹم تو موجود ہو لیکن کچھ اور ڈپارٹس تک یا اور آپ کے جو جیوگرافک سیگمنٹس ہوتے ہیں ان تک اگر اس کو پھیلانا ہو، پروجیکٹس آر envisioned فار enhancing دا کرنٹ فیچرز، یعنی پہلے سے جو موجود فیچر ہوں گے ان کو بڑھایا جائے، ان کی کارکردگی بہتر بنانی مقصود ہو، آر امپرووڈ کرنٹ بزنس پروسیسز ایفیشنسیز، یعنی جو موجودہ آپ کی کارکردگی ہے اس کے اندر بہتری لانی ہو تو نئے ٹولز بھی امپلیمنٹ کیے جا سکتے ہیں یا تمام ڈپارٹمنٹس کو اس کے دائرہ کار کے اندر لانا ہوتا ہے۔ سسٹم اپ گریڈ پروجیکٹس آر ٹیک ماڈرنائزیشن ایفرٹ، یعنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے کوئی بھی سسٹم کا نیا ورژن آتا ہے، جیسے آپ کی ونڈو ہے، ونڈو جیسے جیسے اپ گریڈ ہوتی ہے تو آپ کے سسٹم کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے، آپ کی ورکنگ کیپیبلٹی اپ گریڈ ہوتی ہے، تو تیسری سٹیج یہ ہوتی ہے۔ اب جب ہم امپلیمنٹیشن پروسیس سے گزرتے ہیں تو ہمیں 4 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلے مرحلے کے اندر بزنس پروسیسز جو ہوتے ہیں ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کی وضاحت کی جاتی ہے، ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کیا وہ ان ہاؤس ایک ہی جگہ پہ سروس مہیا کریں گے یا ڈیفرنٹ جگہوں پہ ان کی ضرورت ہوگی۔ پھر ڈیٹا میپنگ ہوتی ہے، یعنی جو سسٹم آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے اس کا ایک سٹرکچر تیار کیا جاتا ہے، اس کی گرافنگ کی جاتی ہے اور پرائرٹیز کا یا ایکٹیویٹیز کا تعین کیا جاتا ہے کہ کون سی ایکٹیویٹی آپ نے کہاں کہاں اور کیسے پرفارم کرنی ہے۔ نمبر 3 انٹیگریشن کا پروسیس ہے۔ انٹیگریشن میں ہم ایکٹیویٹیز کو جوڑتے ہیں، یعنی ان باؤنڈ انٹیگریشن ایسی چیزیں جو ہمیں اپنے سسٹم یا اپنے نظام کے اندر سے ہی اویلیبل ہوتی ہیں ان کو کیسے کوآرڈینیٹ کیا جائے گا، یا آؤٹ باؤنڈ انٹیگریشن یا جو چیزیں ہمیں اپنے سسٹم کے باہر سے لینی پڑتی ہیں ان کی بھی وضاحت کی جاتی ہے، ان کی میپنگ کی جاتی ہے اور ان کو یہاں پہ وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اور لاسٹ جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ٹیکنیکل امپلیمنٹیشن ہوتی ہے، یعنی تکنیکی اعتبار سے جو اس کی ایشوز ہوتے ہیں، بزنس پروسیسز کو امپلیمنٹ کرنا جو آپ آلریڈی ڈیسائیڈ کر چکے ہوتے ہیں، ورک فلو امپلیمنٹیشن کرنا کہ ایکٹیویٹیز کی ترتیب کیا ہوگی، سیکوینشلی وہ کیسے کیسے پرفارم کی جائیں گی، اور آخر میں ٹیسٹنگ اینڈ ڈیٹا ویلیڈیشن، اور آخر پہ یہ چیک کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا تھا ان کو امپلیمنٹ کیا، اس کے نتائج کیا رہے، کیا ان کی جو ریزلٹنٹ پروڈکٹ ہے یا ان کے جو کانسیکوینسز ہیں وہی ہیں کہ جن کو ہم نے پہلے پلان کیا تھا یا وہ چینج ہو گئے ہیں۔
تو اسٹوڈنٹس اب ہم ڈسکس کریں گے ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاسک پرفارمنس مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ. یعنی امپلائیز جو ٹاسک پرفارم کر رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اگر وہ سٹینڈرڈ کے مطابق نہ کام کر رہے ہوں تو سٹینڈرڈ پہ کام کروایا جاتا ہے. اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کمپٹیشن کے اندر ان کی سروسز کو، ان کی پرفارمنس کو، ان کی ورکنگ کیپیبلٹی کو ڈیولپ کرنا چاہیے، تو اس طرح کے پروٹوکولز ڈیولپ کرنے ہوتے ہیں کہ ان کی پرفارمنس کو امپروو کیا جائے. تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پرفارمنس مینجمنٹ کا کانسیپٹ کیا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ از دا پروسیس آف میٹنگ یور کمپنیز پرفارمنس ریلیٹڈ گولز. یعنی آرگنائزیشن نے جو اپنے لیے گولز کا تعین کیا ہوتا ہے اور وہ اچھی پرفارمنس سے ہی اٹین ہوتے ہیں، ان کو دیکھنا ہوتا ہے ان این ایفیشینٹ وے. ظاہری سی بات ہے کہ مینجمنٹ کے امپورٹنٹ ٹاسک ہوتے ہیں کہ آپ کے کام کے اندر ایفیشنسی بھی ہو اور افیکٹونیس بھی ہو، اور ویسے بھی یہ مینجمنٹ کی ایسنس کہلاتی ہے. دیز گولز کین بی ریلیٹڈ ٹو دا پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن ایز اے ہول، اور اٹ کین ریفر ٹو دی پرفارمنس آف ڈپارٹمنٹ. یعنی جب ایک ادارے کا ڈپارٹمنٹ اپنے آرگنائزیشنز کے آبجیکٹیوز کو اٹین کر لیتا ہے تو یہ لیڈ کرتے ہیں ٹورڈ دی اوور آل آبجیکٹیو اٹینمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن اور بزنس. پرفارمنس مینجمنٹ کین آلسو ریفر ٹو اینی پروسیس، یعنی اس میں ہر وہ عمل یا ہر وہ پروسیجر شامل ہے دیٹ یو ہیو ان پلیس ٹو مینیج اسپیسیفک ٹاسک، کہ جس کو آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں خاص ٹاسک کو کنٹرول کرنے کے لیے یا ہینڈل کرنے کے لیے. ہیومن ریسورس انفارمیشن سسٹم کین بی یوزڈ، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹو میک دا پروسیس مچ ایزیئر، تاکہ اس کے کام کے اندر، ان ایکٹیویٹیز کی پرفارمنس کے اندر آسانی پیدا کی جائے اور ان ٹاسک کو ایک سسٹمیٹک وے سے، ایک آٹومیٹڈ وے سے کمپلیٹ کیا جائے تاکہ ایرر کی کریکشن بھی ہو سکے اور ایرر سے بچا بھی جا سکے. اسٹیپس ٹو ایچ آر پرفارمنس مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ. یعنی ہیومن ریسورسز پرفارمنس مینجمنٹ کے اندر ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کا رول کیا ہوتا ہے، اس کے کون سے مراحل لازمی سمجھے جاتے ہیں کہ جن کو پرفارم کرنے سے اس آٹومیٹڈ سسٹم سے وہی پروڈکٹیوٹی حاصل کی جا سکتی ہے جو کہ ٹاسک ہم نے ایچ آر ڈپارٹمنٹ کو اسائن کیے ہوتے ہیں. یعنی بیسیکلی تو ان کے ٹاسک یہی ہوتے ہیں کہ آپ نے لیبر کو ہینڈل کرنا ہے، ان کے مسائل دیکھنے ہیں، ٹائم مینجمنٹ کرنی ہے، ایفیشنسی مینجمنٹ کرنی ہے، اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پروگرامز کا انعقاد کرنا ہے، امپلائیز کو آن بورڈ لینا ہے، ان کے لیے ایک ریسورس ایلوکیٹر، ریسورس پرووائڈر یا ریسورس ہینڈلر کا رول پلے کرنا ہوتا ہے. پرفارمنس مینجمنٹ ان ایچ آر از اے نیور اینڈنگ پروسیس. یعنی یہ عمل جو ہے ادارے کے اندر ہمیشہ جاری رہتا ہے. اٹ آلسو کولیبوریٹ اینڈ کمیونیکیشن بیسڈ. یعنی یہ ایک تعاون پہ مبنی اور ایک اطلاعاتی سائنس کے تحت کام کرنے والا ادارہ ہوتا ہے یا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ایز ایچ آر ورکس ود امپلائیز، چونکہ ایچ آر کا تمام جار و مدار جو آپ کی لیبر یا مین فورس ہوتی ہے ان کے ساتھ کولیبوریٹ کرنے میں، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں ہیں. اینڈ ڈپارٹمنٹس ٹو ورک ٹورڈ دی کمپنیز گولز. ظاہری سی بات ہے کہ تمام اداروں کو جو رول دیا گیا ہوتا ہے پرفارمنس آبجیکٹیوز کی اٹینمنٹ کے لیے وہ ایچ آر ہی دیتا ہے. لیبر ہینڈلنگ یا لیبر کو جو ٹاسک اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے. دیر آر 4 میجر اسٹیپس ان دی پرفارمنس مینجمنٹ پروسیس. یہاں پہ ہم نے جو ہائی لائٹ کیے ہیں وہ چار مین مراحل ہوتے ہیں جو پرفارمنس مینجمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. دیٹ کین اپلائی ٹو اینی کائنڈ آف پرفارمنس مینجمنٹ. یعنی چاہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی کسی بھی ایکٹیویٹی کی پرفارمنس کو آپ نے مینیج کرنا ہو، ہینڈل کرنا ہو، سموتھن کرنا ہو تو ہم ان مراحل کو استعمال کر سکتے ہیں. ویدر اٹ از اے پروجیکٹ، چاہے یہ سنگل ٹائم ایکٹیویٹی ہے یعنی ایک خاص ٹاسک آپ نے کمپلیٹ کرنے کے لیے ایڈمٹ کیا ہے، اور ایک ڈپارٹمنٹ چاہے ایک ڈپارٹمنٹ کی بہتری کے لیے ہیں. تو یہ 4 مراحل کیا ہو سکتے ہیں؟ یہ سامنے میں نے ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا مرحلہ جو اس کا ہوتا ہے پرفارمنس مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ پلاننگ. سب سے پہلے آپ اس ٹاسک کو پلان کرتے ہیں یعنی منصوبہ بندی کرتے ہیں. دیکھا یہ جائے گا
کہ چونکہ جو کرنٹ لیول ہے اس کو پہلے چیک کیا جاتا ہے، اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے، اور فیوچر ڈیولپمنٹس کے لیے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں، مقاصد کو دیکھتے ہوئے، کچھ ڈیفیشنسیز کو انڈیکیٹ کرتے ہوئے جو پروموشنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی سلیکشن کی جاتی ہے۔ نمبر 2، آرگنائزنگ یا آن گوئنگ ڈسکشن، یعنی اس میں چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، گیپ جو ہے وہ فائنڈ کیا جاتا ہے کہ کرنٹ سینیریو کے اندر، کرنٹ سروسز کے اندر پرفارمنس جو اٹینمنٹ ہے، آپ کی جو پرفارمنس آپریٹنگ کیپیبلٹیز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ادارے کی بہتری کے لیے کون سی سروسز یا کون سے پروسیجرز ریکوائر ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے، اور ان کو کولیبوریٹ کرنے سے، ان کو کمپیئر کرنے سے ہم ان کے درمیان ایک گیپ تلاش کرتے ہیں، پھر ایسے پروسیجر ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ جب ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو ہمیں چیزوں کی بہتری کے متعلق بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں، اور چیزوں کو جیسے چلایا جا رہا ہے اس کا بھی تجزیہ ہو جاتا ہے، تو ہمیں وہاں پہ جو لوپ ہولز ہوتے ہیں، وہاں جو فالٹس ہوتے ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 3، پرفارمنس ڈیولپمنٹ ریویو۔ اس کا یہاں پہ ہم ایک دفعہ طائرانہ جائزہ لیتے ہیں کہ ریویو پاسٹ پرفارمنس، یعنی ماضی میں پرفارمنس کیسی رہی ہے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا جاتا ہے، اس کا ڈیٹا کلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ ڈسکس ڈیولپمنٹل اپرچونیٹیز، کن کن شعبوں میں کس کس ٹاسک کے اندر بہتری ریکوائر ہے اور اس کو بہتری کی جا سکتی ہے۔ کریئر اپریزلز یا ایسپائریشن، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی آپ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں جو باقی لوگوں کے لیے موٹیویشنل ٹولز ہوتے ہیں، موٹیویشنل پرسنالٹیز ہوتی ہیں، ان کو رول ماڈل کے طور پہ سامنے رکھا جا سکتا ہے، اینڈ پرفارمنس ریٹنگ کی جا سکتی ہے کہ کچھ پروفیشنل جنہوں نے آلریڈی کام کیا ہوا ہے یا ایچ آر ڈپارٹمنٹ کی بہتری میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، ان کے لیے اسٹینڈرڈائز ریٹنگ رکھ دی جاتی ہے۔ جب بھی پرفارمنس اپریزل ہوتی ہے ان ریٹنگ سکیلز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو خاص سکور دیا جاتا ہے، اور اوور آل سکور کی بنیاد پہ ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ آیا اس اسکل کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اور لاسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن، اگر کسی کا کام آؤٹ اسٹینڈنگ ہو، اپ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہو، تو ہم اس کے لیے اسی کے مطابق ریوارڈ یا پروموشنل جو سجیسچنز ہے وہ کرتے ہیں یا ریکمنڈیشن کرتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سٹیج پہ سارا کراس ریویو یا اوور آل آڈٹ ہو جاتا ہے، جس میں آپ کو اپنی اسٹرینتھ کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اپنی ویکنیسز کا بھی پتہ چل جاتا ہے، اور جو سسٹم آپ نے ڈیولپمنٹ کے لیے امپلیمنٹ کیا ہوتا ہے اس کا فیڈ بیک بھی مل جاتا ہے کہ آیا اس کے نتائج کمپنی کے حق میں بہتر ہیں یا اس کو مزید ریفائن اور ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے ہمارے ٹاپک کا لاسٹ ایشو جو بڑا ہی کروشل اور ہیومن ریسورسز کے ڈپارٹمنٹ کے ورکنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کا رول بڑا اہم ہوتا ہے، یعنی اوور آل جو آپ نے ٹیلنٹ ایکوائر کیا ہوتا ہے یا ٹیلنٹ ہنٹ کیا ہوتا ہے، یا وہ امپلائیز یا آپ کے پروفیشنلز کی ٹیم جو ادارے کی ورکنگ کے لیے بہترین تصور کیے جاتے ہیں یا اس میں اپنا رول پلے کرتے ہیں، ان کو مطمئن کیسے کرنا ہے، ان کو ریٹین کیسے کرنا ہے، ان کو اپنی ٹیم کا حصہ بنائے رکھنے پہ آپ کون کون سی آفرنگز کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسی جاب پہ، اسی سٹیٹس پہ، اسی سینیریو میں، اسی آرگنائزیشن میں کرنٹ سٹیٹس پہ جاب کرتے رہیں۔ تو اس کے لیے ٹیلنٹ مینجمنٹ ایک پروگرام ہوتا ہے جس کو انفارمیشن سسٹم اپنے ورکنگ آٹومیٹڈ پروٹوکول سے آپ کو سپورٹ فراہم کرتا ہے مینیج کرنے میں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ مینجمنٹ پروگرام ہوتا کیا ہے۔ ٹیلنٹ مینجمنٹ از ڈیفائنڈ ایز دا میتھڈولیکلی آرگنائزڈ، یعنی ایک طریقہ کار کے تحت ایک وضع کردہ ایک آرگنائزڈ پروسیس، اسٹریٹجک پروسیس آف گیٹنگ دا رائٹ ٹیلنٹ آن بورڈ، یعنی ان لوگوں کو اپنے پاس رکھنا جو آپ کی اسکل یا آپ کی ایکٹیویٹیز کے مطابق، آپ کی ادارے کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس خاص سینیریو میں کام کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ایٹ دا رائٹ ٹائم، اینڈ ہیلپنگ دیم، اور ان کو مدد کرنی ہے گرو ٹو دیئر آپٹیمل کیپیبلٹیز، یعنی ایسا ماحول فراہم کرنا ہے، ایسا انفراسٹرکچر مہیا کرنا ہے کہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو بروئے کار لاتے ہوئے ادارے میں جو ان کو ٹاسک اسائن کیے گئے ہیں ان کی اٹینمنٹ کر سکے اور ان کو بہتر انداز میں پرفارم کر سکے، تاکہ وہ ادارہ اپنے جو گول ہیں یا اپنے جو آبجیکٹیوز ہیں جو اسے ذہن میں رکھے ہوتے ہیں ان کو بہتر انداز میں اٹین کر سکے۔ دی پروسیس دس انوالوڈ، یعنی اس کے اندر کون سی اور چیزیں شامل ہیں؟ آئیڈینٹیفائنگ
ٹیلنٹ گیپ یعنی ٹیلنٹ گیپ دیکھ لیا جاتا ہے کہ موجودہ جو سکلز ہیں یا اسٹرینتھس ہیں آپ کی ورکنگ ٹیم کے اندر یا آپ کے پروفیشنلز کے اندر وہ کیا ہے یا ان سے ریکوائرڈ کیا ہیں، تو ان میں جو فرق ہوتا ہے یعنی ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جاتا ہے. اینڈ ویکنٹ پوزیشن، سورسنگ فار اینڈ آن بورڈنگ دا سوٹیبل کینڈیڈیٹس، اور پھر یہ ایسی جگہیں تلاش کی جاتی ہیں، ان سینٹرز کو پوائنٹ کیا جاتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے جہاں سے آپ کو اپنے کام کے ورکنگ پروفیشنلز جو ہیں وہ ریکوائر ہو سکتے ہیں یا ارینج ہو سکتے ہیں. گروئنگ دیم، اور جن لوگوں کے اندر آپ کو ایسا پوٹینشیل نظر آتا ہے تو ایسے انتظامات کرنا کہ ان کی اسکل کو ڈیولپ کیا جائے ود ان دا سسٹم اینڈ ڈیولپنگ نیڈڈ اسکلز، یعنی ایک نظام کے اندر رہتے ہوئے جو اسکلز یا ہنر درکار ہوتے ہیں ان کی اٹینمنٹ، ان کی ہینڈلنگ کے لیے انتظامات کیے جائیں، ان کو ٹریننگ دی جائے، ایسے کہ وہی لوگ دیں جو کرنٹ سنیریو میں اس طرح کے ایک پوٹینشیل سسٹم کے اندر کام کرنے کی اہلیت اور تجربہ رکھتے ہیں. فیوچر فوکس، جس میں مستقبل کے تقاضوں کو لازمی طور پہ مد نظر رکھا جاتا ہے. اینڈ افیکٹو انگیجنگ، اور اس کو اس طریقے سے انگیج کرنا ہے کہ وہ مطمئن بھی رہیں تاکہ ہر حوالے سے، یعنی ان کو جو آپ مانیٹری بینیفٹس دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ایک پیٹرن وائز انکریز ہونی چاہیے. جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کو بھی اسٹینڈرڈائز ہونا چاہیے، اور جو ورکنگ کیپیبلٹیز ہیں یا ورکنگ فیسلٹیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ریسورس چاہیے ہوتے ہیں، ان کو یہ ممکن بنانا کہ وہ چیزیں وہاں پہ ہوں. جب اس طرح کا ایک امیجنری اور ایک پوٹینشیل انوائرمنٹ جو کہ اسٹینڈرڈائز کہلاتا ہے اگر آپ میک اویلیبل کریں گے اپنے امپلائیز کے لیے، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ بھی اس سینیریو کے اندر بہتر انداز میں پرفارم کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بہترین صلاحیتوں کو، اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کریں ان تمام ٹارگٹس کو اٹین کرنے کے لیے جو ادارے کے اندر ایک خاص پوزیشن میں کام کرتے ہوئے ان سے ریکوائر کیے جاتے ہیں. انڈر دا امبریلا آف ٹیلنٹ مینجمنٹ دیر آر اسٹرنگ آف ایلیمنٹس، یعنی یہاں پہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ڈیزائن کر دیے گئے ہیں. اینڈ سم پروسیسز دیٹ نیڈ ٹو ورک، یعنی پہلے تو ہمیں ایک تارانہ جائزی کی صورت میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم اپنے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس کا ٹیلنٹ مینیج کرتے ہیں یا مارکیٹ سے ہم اپنا ریکوائرڈ ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں تو ہمیں کن کن ایکٹیویٹیز کو، کن کن پوائنٹس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ سامنے ایک ڈائیگرام دی ہوئی ہے جس میں ان تمام ایشوز کی، ان ایکٹیویٹیز کی وضاحت کی گئی ہے یا وہ تمام سرگرمیاں جو اختیار کی جا سکتی ہیں ٹیلنٹ مینجمنٹ پروگرام کے لیے وہ یہاں دی گئی ہیں. سب سے پہلے تو ٹیلنٹ ایکوزیشن کی بات کی جاتی ہے کہ ہمیں جو ٹیلنٹ ریکوائر ہوتا ہے ان کو کس شرائط پہ ہائر کیا جائے گا یا اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہو سکتی ہیں. نمبر 2، آن بورڈنگ، ان کے ساتھ رابطہ کرنا اور رابطہ بحال رکھنا تاکہ ان کو گفت و شنید میں شامل کر کے موٹیویٹ کیا جا سکے کہ وہ آپ کی آرگنائزیشن کے لیے کام کریں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کو اس پہ صرف کریں. نمبر 3، ڈیولپمنٹ، اور اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کچھ کینڈیڈیٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اسکل تو موجود ہوتی ہے یا ان کے اندر پوٹینشیل موجود ہوتا ہے لیکن ان کی کرنٹ اسکل جو لیول جو ہوگا اس کو پروموٹ کرنے کی یا اس قابل بنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ورکنگ ریکوائرمنٹ کے اوپر پورا اتر سکیں، تو ہم اس کے لیے ڈیولپمنٹ پروگرام یا ٹریننگ جو ہے اس کا اہتمام کرتے ہیں. اسی طرح اگلے سٹیپ پہ پھر پرفارمنس مینجمنٹ کی بات آتی ہے. جب ہم ان کو ٹرین کر لیں گے، ان کو ایک خاص طریقے کے مطابق ایک خاص ورکنگ انوائرمنٹ کے اندر ٹرین کر لیا جاتا ہے اور یہ اسیس کر لیا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جو اسٹریٹجک نوعیت کی ایکٹیویٹیز ان کو پرفارم کر سکتے ہیں، تو پھر ایک اسٹینڈرڈائز کرائٹیریا جو ہے وہ پہلے سے ہی امپلیمنٹڈ ہوتا ہے، اس کے تحت آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ان کی جو سکلز ہیں اس کو اسی ٹیمپو کے مطابق برقرار رکھا جائے. سکسیشن پلاننگ، جب یہ تمام پرفارمنس مینجمنٹ کے مطابق وہ ایک خاص فریکوینسی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں اگلی پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کو اور کہاں کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ظاہری سی بات ہے کہ جن امپلائیز کے اوپر ادارے نے انویسٹ کیا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، ٹرین کیا ہوتا ہے، وہ ان سے آپٹیمم لیول پہ جو آؤٹ پٹ ہے یا پروڈکٹیوٹی ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں فیوچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایسی پلاننگ کی جاتی ہے کہ ان سے اور کہاں کہاں پہ کام لیا جا سکتا ہے اور کیسے معاہدے جو ہوں گے ان کے ساتھ کیے جائیں کہ ان کو لانگ ٹرم کے لیے یعنی اسٹریٹجک ایسٹ بنا لیا جائے. اور آخر پہ ورک فورس پلاننگ ہوتی ہے کہ ہمیں
اور اپنی ایکٹیویٹیز کو مکمل کرنے کے لیے کتنی ورک فورس جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر ایک اٹینشن دیکھی جاتی ہے یا انٹیگریشن دیکھی جاتی ہے, یعنی ورک ٹو پرسن ریشو ڈیسائیڈ کر لی جاتی ہے کہ اسپیسیفکلی ایک ٹاسک کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں کتنے شخص درکار ہوتے ہیں اور ان کو پھر یہاں پہ شامل کیا جاتا ہے. تو اسٹوڈنٹ اس طرح سے ہمارا آج کا جو ٹاسک تھا لیکچر نمبر 12 پورا ہوا. ہم نے ان تمام ایشوز کو دیکھا جو کہ ضروری ہوتے ہیں. ہیومن ریسورسز امپلیمنٹیشن, ہیومن ریسورسز انفارمیشن سسٹم کو, اس کی افادیت بیان کی, اس کا رول بیان کیا کہ ہیومن ریسورسز ڈپارٹمنٹ میں کیا ہو سکتا ہے, اور بیٹرلی اور ایفیکٹیولی جو ان کی ٹارگٹ اٹینمنٹ ہوتی ہے اس میں یہ رول کیا پلے کرتے ہیں. اس کا ہم نے ماڈل بھی ڈیولپ کرنا سیکھا, اور 2 اہم پروگرام پرفارمنس مینجمنٹ اور ٹیلنٹ مینجمنٹ کی ایشوز کو ڈسکس کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کا ہمارا ٹائم ختم ہوا. نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ